وہ آئیڈیالوجی جو وہاں پر فلسطین میں بنی، ایک مرتبہ وہاں پر عمل ہو بھی گیا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اب تو کم از کم ہوش کے ناخن لو نا، اب وہ تدبیر کرو جو تدبیر کرنا چاہیے۔ پہلے والی تدبیر فیل ہو چکی ہے وہاں پر، وہی ہوگا۔ اب دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر بھی فساد شروع کرنے والے کون ہیں جی؟ یہی بدبخت ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں نکلتے ہیں مظاہر۔ بیچارے مسلمان تو مظاہرہ کر کے بدنام ہو رہے ہیں، احتجاج کر کے بدنام ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ان بدبختوں میں سے کوئی پتھر اچھالا اور اس کی پاداش میں کیا ہے، پولیس نے ٹکراؤ کیا یا فائرنگ کر دی تو مسلمان مارے گئے اور نام بدنام ہو گیا۔ یہ لوگ کیا ہے، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو تو پوری تاکید سے بلایا جا رہا ہے، بھائی آؤ تو بھی خاموشی سے آؤ، احتجاج کرنے کے اصولوں پر رہو، یہ بیکار کے کام مت کرو، سب کہا جا رہا ہے، پھر بھی ہر جگہ فساد ہو رہا ہے۔ تو کرنے والے کون ہیں جی؟ پری پلان ہے بھائی پورا۔ تم بلا سوچے سمجھے کوئی مظاہرے کے احتجاج کو بلایا، سیدھے آ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے۔ وہ رات دن پلاننگ میں لگے ہوئے کہ کون سا مظاہرہ احتجاج کیسے فیل کرنا ہے۔ وہ پورے کیا ہے، سسٹم تنظیم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، نہ کچھ سوچو نہ کچھ قیادت کو دیکھو، کچھ نہیں ہے، بس کسی سے کوئی فارورڈنگ میسج آ گیا، چلو۔ ابھی حال ہی میں کیا ہوا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں وہیں اترا تھا اس وقت 24 جس تاریخ کو 19 کو میں یہاں جمعرات کے دن فلائٹ لے کے منگلور پہنچا تو منگلور میں سب سے بڑا فساد ہو گیا، فائرنگ ہو گئی۔ ہاں، آنسو گیس کے گولے کیا ہے پڑے اور 2 مسلمان شہید ہو گئے، 2 زخمی ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہاں پر میرا جمعہ بھی کینسل ہوا، میرا پروگرام بھی کینسل ہوا۔ اسی رات میں فلائٹ لے کے بنگلور پہنچا، پھر بنگلور میں خطبہ دے کے یہاں پہنچا۔ کیوں بنی یہ وجہ؟ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، ایسا کیا؟ جب کہ میں 4 بجے نکل رہا تھا فلائٹ، 4 بجے میری فلائٹ تھی، میں 3 بجے فون پہ بات کر رہا تھا، کیا پروگرام رکھ سکتے ہیں، حالات کیسے ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں مولوی صاحب، اب آ جائیے، بالکل صحیح ہے۔ 4 بجے فلائٹ میں بیٹھا، تب تک کوئی اطلاع نہیں۔ 6 بجے وہاں پہنچاؤں تو پورے گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے 5 افراد اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ معاف کرنا مولوی صاحب، اتنا حالت بدل، میرے آنکھوں کے سامنے 2 لوگوں کو گولی لگی اور 2 لوگ، میں بالکل اپنے آفس میں اوپر بیٹھا ہوا، تو بندہ جو مجھے بلایا تھا وہ ذکر کر رہا تھا کہ اب تو کیا ہے، تقریباً 3 دن تک تو 144 شاید نافذ ہو جائے گا، کوئی پروگرام نہیں ہو سکے گا۔ آپ کو تو ہمیں کیا ہے، سب سے زیادہ فکر لگی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم واپس کیسے کریں، کون سی فلائٹ ہے، کیا کریں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہوا کیا بھائی، کیسے ہو گیا؟ 4 بجے تک تو بالکل پرامن تھا، 2 گھنٹے میں ہوا کیا؟ ہوا کیا تھا جی؟ کیوں سنا رہا ہوں؟ ہوش کے ناخن لے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اصل میں 19 کو ڈکلیریشن تھا ایک جگہ، ہم احتجاج کریں گے، لیکن جب پولیس سے بات ہوئی تو پولیس نے کہا کہ 19 کو آپ نہیں کر سکتے، آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں، اس دن کیجیے آپ۔ بڑوں سے بات ہو گئی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بالکل صحیح ہے، آپ نے احتجاج کا وقت ہمیں نہیں دیا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ وہ شاید منڈے ہونے والا تھا، پتہ نہیں کون سے دن تھا، یاد نہیں۔ لیکن اب کیا کیے، جو پہلے واٹس ایپ سے میسیجز چلے گئے تھے 19 کا عوام کے پاس، اس کی تردید میں پھر واٹس ایپ جو گئے وہ پورے عوام تک نہیں پہنچے۔ بعضوں نے کیا کیا کہ یہ فیک سمجھ گئے، بعضوں نے کہا کہ نہیں بھائی 19 بول دیے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، ہم 19 کو جائیں گے۔ جبکہ بعد میں بات کر کے آئے جو علماء تھے، جو وہاں کے زعماء تھے، جو بڑے تھے، وہ لوگ مان کے آ چکے تھے ہم 19 نہیں کریں گے۔ عوام تک صحیح کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی رپورٹنگ سسٹم نہیں ہے، کوئی صحیح طور پر انہیں قائد نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کسی کی ماننے والے نہیں ہیں، تو کریں گے کیا؟ ایسے ہی جائیں گے ہمارے نوجوان۔ دل دکھتا ہے، ٹوٹتا ہے، کٹتا ہے۔ اب بعض وہ بچوں نے جنہوں نے کیا ہے 19 کا دماغ میں رکھے ہوئے تھا، میسج آ چکا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ علل اعلان گھر سے نکل آئے۔ اب پولیس کہہ رہی ہے کہ 19 کو ہم نے نہیں دیا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں پولیس جھوٹ بول رہی ہے۔ 19 کو تو ہم کو پورے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بڑے نے بھی کہا، تو ہم بھی جائیں گے۔ اب علل اعلان پولیس کے سامنے بات چیت شروع ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج چلے جاؤ، اگلے بار دیں گے ہم، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ بات کو بدلا رہے ہیں، ہم کو تو کیا ہے 19 کو آنے کا کہا گیا تھا۔ اب جوش پہ جوش بڑھتا گیا، وہ لوگ روکے، وہ لوگ لٹھی چارج کے، اور بڑھ گیا جوش۔ تو آخرکار وہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلم وہاں پر پولیس بھی تھا، وہ پولیس والے نے تو اپنی زبان میں کہا کہ اللہ کے لیے چلے جاؤ، گولی کی آرڈر آ جائے گی، اوپر سے یہی بات ہو رہی ہے ہماری،
اگر نہ مانیں گے تو گولی چلانا پڑے گا، چلے جاؤ واپس، لیکن نہیں مان رہے، اپنی بات بھی، اپنوں کی بات بھی نہیں مان رہے، آخرکار گولی چلانی پڑی، 2 لوگ شہید ہو گئے۔ نقصان کس کا؟ عوام کا۔ پرابلم کہاں سے؟ قائد نہیں، تنظیمی صلاحیت نہیں، کسی کا کوئی ماننے والا نہیں، کوئی صحیح گروپ نہیں، منتشر پتوں کی طرح، کوئی میسج پڑھ لیا، دماغ میں آ گیا، نکل گئے۔ یہ ہوتا ہے وہاں۔ ایسے احتجاجوں سے ملے گا کیا؟ یہی تو ملے گا نا، جو جوشیلے نوجوان ہیں ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نقصان کس کا ہوا؟ قائدین تو پیچھے رہتے ہیں، قائد کو تو کچھ نہیں ہوتا جی، ہمیں تو پریشانی اپنے بندوں کی ہے۔ آپ کو ایک احتجاج کروانا ہے کیا؟ اس کے تقاضے بھی پورے کرو، اسے نگرانی کمیٹی بناؤ، اس وقت کون اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، کون شرپسند، کچھ پتھر، پہلا پتھر پھینکنے والا کون ہے، وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، پکڑو اس کو، پھر بتاؤ پولیس کو ہم نے نہیں پھینکا پتھر، یہ تمہارا اپنا آدمی سسٹم کیا، لیکن اس کو نگرانی کرنے والی ایک جماعت اوپر سے نگرانی کرنی ہے، کیمریز لگاؤ۔ احتجاجات کا اصول ہی نہیں ہے تمہارے پاس، احتجاجات کرنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ بیکار کے بندے مارے جاتے ہیں، نوجوان جو امت کا سرمایہ ہے مارے جا رہے ہیں، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، نام ایک مرتبہ ان کا آ گیا، پولیس اسٹیشن میں پوری زندگی برباد ہوئی، پاسپورٹ چھین لیں گے، باہر جانے کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اصل میں میری نوجوانی میں اس میں سے گزر کے آیا تھا تو درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہاں جا رہی ہے امت؟ کرنا کیا ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو قیادت کا فقدان ہے۔ اب ذرا سوچو، جو تاریخ میں نے بتایا تھا، اس حیثیت سے اگر یہی چیز ہے اور اسی کے تحت اب ہندوستانی حکومت بھی کیا ہے، یہی رول اپنا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو بے گھر کرنا چاہتی ہے، دوسرے نمبر کا شہری بنانا چاہتی ہے، تو کیا احتجاجوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ فلسطین میں ہوا، مثال ہے نا تمہارے سامنے، نہیں ہوا تو مسئلہ پھر حل کیسے ہوگا؟ اب کیا کرنا ہے اصل چیز؟ اسی واسطے میں کہتا ہوں اب وہ کرنا ہے جو نہیں ہوا اس سے پہلے، وہ سوچ کے کرنا ہے، تبھی ہمارے لیے کیا ہے، امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، گزشتہ مضمون میں بھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمیں دراصل اتحاد اس بنیاد پہ لانا ہے کہ کوئی جائے شکر چاٹے، کوئی نہ چاٹے، کوئی فلاں کا کوئی فلاں کا، یہ مسئلہ نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم مسلم کی حیثیت سے جمع ہونا ہے، نمبر 1۔